ٹینکی میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ بیسیکلی باہر ایکوافونک پاؤنڈ ہے، وہاں پہ وہ اس کا انتقال ہوا ہے، جو کہ پورلی بلڈ تھا، پورلی مینٹینڈ تھا۔ کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جو ہے انتقال کر دے، جب تک کہ وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ وہ پرومسنگ ہے۔ کوئی قانونی کارروائی میں نے کسی کے خلاف نہیں کی، حالانکہ جس نے پاؤنڈ بنایا تھا، جس نے پاؤنڈ پاس کیا تھا، جس نے اس کو مینٹین نہیں کیا، سب پہ قانونی کارروائی ایتھیکلی بنتی تھی۔ میرے گھر میں تو سمجھ لیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میرا بیٹا واپس نہیں آ سکتا تھا، پیسے کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ میرے نزدیک وہ انمول تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں مجھے لگا کے دے سکتا۔ اگر میں کسی کی جان لیتا تو میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہونا تھا۔ ایسا ہے کہ کسی کی دل آزاری ایسی ہے جیسے آپ خانہ کعبہ سے منہ موڑ لیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ببرک شاہ صاحب، جن کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ایک بڑا واقعہ پیش آیا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ سامنے نرسری کا ایک ٹینک بنا ہوا تھا جس میں مچھلیاں رکھی ہوئی تھی، اس میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی قیاس رائیاں کی جا رہی تھی اور فیک نیوز پھیل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جو فینس تھے، چاہنے والے تھے، ان کے دل جو تھے وہ دکھ میں بہت مبتلا تھے۔ آج ہم ببرک شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، جس کو کم کیے بھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ کے لیے جو سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کا سامنا کیا ہے۔ میں فیل کر سکتا ہوں وہ پین جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا گھر سے باہر گیا ہو اور اسی پول کے پاس یعنی کہ گھومتا پھر رہا ہو؟ نارملی جب وہ کبھی باہر جاتا بھی تھا، میرے پاس کچھ ویڈیوز پڑی ہیں، میں اس کی چھوٹی سی اس کی لائف کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے لگا ہوں، جتنی بھی اس کی لائف سپین میرے پاس تھی۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے دائیں بائیں ہی رہتا تھا، یہاں ایک چھوٹا سا پارک ہے وہاں چلا جاتا تھا، یا اپنے گھر کے آگے جو چھوٹا سا پارک ہے اس میں بیٹھ جاتا تھا، مگر وہ وہاں اس طرف نرسری کی طرف زیادہ جاتا نہیں تھا۔ کبھی جاتا تھا تو ساتھ میں یا اس کے بھائی ہوتے تھے یا پھر کوئی بڑا ساتھ میں ہوتا تھا، مگر اس دن جو ہے وہ بس اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سیدھا وہاں چلا گیا۔ اب اللہ علم، ایسا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، نرسری والے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ امپلائی کوئی نہیں تھا اس وقت، تو سمجھ لیں گے 5-10 منٹ کے لیے بھی اگر جیسے وہ پورلی بلڈ کنواں تھا اور سارا وہ نہ کوئی سیفٹی گرل، نہ کوئی باڑ، نہ کچھ۔ میرے ایک بیٹے نے یہاں اسی طرح ہی کتا گر گیا تھا تو اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور اس کو نکالنے کی کوشش میں خود پانی میں جو ہے وہ مطلب پھنس گیا۔ تو جو گڑھا انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ کافی گہرا تھا؟ ہاں، وہ تقریباً 9 فٹ کے قریب تھا۔ ایکوافونک کی ہائٹس جو ہیں وہ 2 سے 3 فٹ کے قریب نہیں ہوتی ورلڈ وائڈ، اور اس کی ہائٹ بھی جو ہے وہ زمین سے اوپر ہوتی ہے، زمین کے نیچے نہیں ہوتی، گراؤنڈ لیول پر، تاکہ کوئی اس میں دھکا کھا کے نیچے نہ گر جائے، تو اس لیے جو ہے وہ اوپر رکھی جاتی ہے چاہے کوئی بچہ بھی نہ اس میں چڑھ جائے، کیونکہ ایکوافونک پاؤنڈ اگر آپ بغیر کسی مانیٹر کے چھوڑیں گے تو پانی ہے، پانی زندگی دیتا بھی اور زندگی لے بھی لیتا ہے، تو آپ نے اس کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے، تو اس اینگل سے اس کو بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ گر بھی جائے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یعنی کہ اس کی اپنی ہائٹ 3.5 فٹ کے قریب تھی، تو اگر 2.5 سے 3 فٹ میں بنایا ہوتا تو بھی اس کے بچنے کے چانسز تھے اور وہ دیوار بھی پکڑ سکتا تھا، مگر گہرا بہت تھا، سیفٹی میجرز تھے کوئی نہیں، پورلی بلڈ تھا، چائلڈ پروٹیکشن نہیں تھی، سیفٹی نہیں تھی، تو پھر ظاہری بات ہے اس میں کوئی بڑا آدمی بھی گرتا تو اس نے تو انتقال ہی کرنا تھا اگر وہ تیراک نہ ہوتا تو وہ تو بچہ تھا، بہت چھوٹا تھا، اس کو تو ابھی سوئمنگ نہیں آتی تھی، تو اس کا بچنا بہت مشکل تھا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ پکڑ لیتا پانی میں ہی تو چلو پھر بھی اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، یعنی کہ پانی میں چلو کوئی جال ہی بچھا ہوتا کہ اگر کوئی چیز اوپر سے گرے تو وہ تہہ میں نہ جائے، اوپر ہی رہ جائے، تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا بچنا پاسبل نہیں تھا، اوپر سے امپلائی بھی کوئی نہیں تھا جو اس کو بچا لیتے۔ ہاں، اور ہمیں ڈھونڈتے اس کو 5-6 منٹ لگ گئے۔ 5-6 منٹ میں تو آپ کو پتہ ہے آپ کے حساب سے اب اتنا بڑا گھر ہے، نیچے بھی اسی طرح، اوپر بھی، پھر اس کے اوپر بھی، میں نے کہا کہیں یہ چھت پہ بھی چلا جاتا تھا کبھی کبھی، تو میں تو اس کو اندر ڈھونڈ رہا تھا، کچھ باہر ڈھونڈ رہے تھے، کچھ نے اس میں سے ایک نے آواز لگائی کہ وہاں جو ہے نا موبائل پڑا ہوا ہے، موبائل اس کے پاس ایک موبائل ہوتا تھا، آپ نے پکچر میں بھی دیکھا ہوگا، میں نے جو دی تھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، وہ تقریباً 24/7 اپنے ہاتھ میں اس کے موبائل رکھتا تھا اور وہ اس سے کنٹینیوسلی لرننگ کرتا رہتا تھا۔ شاہ جی، سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگی تھی جو بڑی عجیب سی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک لاپرواہ باپ
اور میرے خیال سے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو اپنی اولاد کے لیے بڑے ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو اس نے لکھا تھا کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ وہ گھر کی ٹینکی میں جو ڈوب کے اس کی وفات ہوئی ہے. ایسے ہی ہے، وہ لوگوں کو شروع میں انفارمیشن نہیں تھی نا. غلطی اس کی یہ ہے کہ اس نے کراس چیک نہیں کیا. اس نے جو بھی اس نے، کیونکہ اس وقت دیکھیں خبر جب نکلتی ہے نا تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں پہلے آ جاؤں. وہ پہلے آ جاؤں کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ ری کنفرم نہیں ہوتی، ری چیک نہیں ہوتی. آپ اس کو پرنٹ کر دیتے ہیں، میں بریک کر لوں. ہاں میں بریک کر لوں تاکہ اس کو ویوز مل جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جنہوں نے ارلی بریک کیا تھا وہ تقریباً 500,000 سے بھی اوپر ان کے جو ہیں وہ ویوز چلے گئے ہیں. لیکن دیکھیں نا شاہ جی کہ ریٹنگ کے لیے آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرف میں آ رہا تھا نا آپ کی بات کرنے سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، ذہنی بھی، دماغ مطلب مورلی بھی اور فائنینشلی بھی اور ہر اینگل سے. تو اس وجہ سے مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی. پھر میں نے چینل کو بلا کے اسپیشلی جو ہے یعنی کہ ان کو کلیئر کیا پوائنٹ کہ ٹینکی میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ بیسیکلی باہر ایکوافونک پاؤنڈ ہے، وہاں پہ وہ اس کا انتقال ہوا ہے جو کہ پورلی بلڈ تھا، پورلی مینٹینڈ تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اب اس کے کوئی کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جو ہے انتقال کر دے جب تک کہ وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ وہ پرومسنگ ہے. یعنی کہ وہ جتنے بھی اس کے پیپر ہوئے ہیں اس تمام پیپر میں وہ 100% نمبر لیتا تھا. میرے پاس ابھی بھی رزلٹ کارڈ اس کا پڑا ہوا ہے. اب ایک اس طرح کا بچہ ہو تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تو چیک رکھنا پڑتا تھا، دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ دیکھنا پڑتا تھا کہ کیا سیکھ رہا ہے کہ کیا نہیں سیکھ رہا، کیونکہ وہ 24 گھنٹے موبائل یوز کرتا تھا اور اس کا ٹیچر جو ہے وہ بیسیکلی موبائل تھا، وہیں سے ہی لرن کرتا تھا، اسی ونڈو سے وہ پوری دنیا کو دیکھتا تھا. تو اس نے اپنے لیے زبان جو پسند کی وہ انگریزی تھی، زیادہ وہ انگریزی میں بات کرتا تھا. یہی اس نے سب سے پہلے سیکھی تھی اور یہی اس کو آسانی سے آتی تھی. ایون کہ حالانکہ ہماری اپنی مدر زبان جو ہے وہ پشتو ہے، تو وہ پشتو سمجھتا تھا مگر بولتا اتنی زیادہ نہیں تھا پشتو جتنی کہ وہ انگریزی بولتا تھا. یعنی کہ اگر اس کو دودھ چاہیے تو اس نے یہ نہیں کہنا پشتو میں کہ مجھے دودھ لا کے دو، اس نے کہنا مجھے وائٹ دودھ دے. وائٹ اس کا مطلب تھا کہ سننے والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے سفید رنگ کا دودھ چاہیے. جب اس نے کوئی اور رنگ کا پینا ہوتا تھا دودھ تو جیسے کہ شربت وغیرہ تو اس کا کلر بتاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس نالج اتنی تھی اپنے بچپنے کے لحاظ سے کہ وہ اسپیسیفک ہو کے وہ کہتا کہ نہیں مجھے ریڈ دودھ چاہیے، اس کا مطلب مجھے شربت چاہیے، جوس چاہیے جو وہ پی رہا ہوتا تھا. تو بہت اچھا بچہ تھا اور مجھے امید ہے کہ معاشرے میں لوگوں نے اسے سبق سیکھا ہوگا کہ یار آپ جب کوئی خبر بریک کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ری کنفرم کرنا چاہیے. شاہ جی آپ نے جو یہ سامنے آپ کے گھر میں تھے نرسری، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ کوئی قانونی کارروائی میں نے کسی کے خلاف نہیں کی. حالانکہ جس نے پاؤنڈ بنایا تھا، جس نے پاؤنڈ پاس کیا تھا، جس نے جو ہے وہ اس کو مینٹین نہیں کیا، سب پہ قانونی کارروائی ایتھیکلی بنتی تھی. کیونکہ ہمارا جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہے یہ گوروں کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم پاکستانیوں نے اس میں کوئی خاص چینجز نہیں کی، جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے اسی میں ہی اپنی ایڈیشن کر کے ہم نے اپنا قانون بنایا. تو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں انگریزوں کے علاقوں میں جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے باعث عمل ہیں، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہیومیٹیرین رائٹس ہیں. تو آپ اس اینگل سے اس کو جو ہے وہ کر سکتے تھے، کیسز بھی کر سکتے تھے، پرچہ بھی کر سکتے تھے. مجھے پولیس والوں نے بھی کہا، مگر میں نے خود اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ دیکھیں اگر میرے گھر میں تو سمجھ لیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میرا بیٹا واپس نہیں آ سکتا تھا، پیسے کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ میرے نزدیک وہ انمول تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں مجھے لگا کے دے سکتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کی جان لیتا تو میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہونا تھا، یا تو پھر ساروں کو جو ہے وہ پھانسی لگائی جاتی جتنے لوگ تھے اس میں شامل. تو یعنی کہ جس نے بنایا اسے، ایسا ہے کہ نرسری کے اپنے بچے بھی اس میں گرے ہیں. تو میں نے بہتری اس میں یہ جانی کہ کسی اور بچے کی جان نہ جائے، تو میں نے وہ جگہ ہی بند کروا دی ساری کی ساری، تاکہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہو نہ. میرا ایک چھوٹا بیٹا ابھی بھی ہے، وہ بھی کبھی کبھی باہر چلا جاتا ہے، ایسے گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے،
مگر جب سے اس کے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو وہ دروازہ کھول کے باہر نہیں جاتا. وہ بھی ڈر گیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے, اس کو لگتا ہے جیسے باہر جانے سے بندہ مر جاتا ہے. شاہ جی آخر میں سوشل میڈیا پیج اور چینلز جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کوئی بھی خبر بریک کرنے سے پہلے اس کو کنفرم کر لیں, یہ نہ ہو کہ آپ کی خبر کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو اور ان کے چاہنے والوں کے جو ہیں جذبات مجروح ہوں. ایسا ہے کہ کسی کی دل آزاری ایسی ہے جیسے آپ خانہ کعبہ سے منہ موڑ لیں, سمجھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ میرے نزدیک جو ہے وہ ایک اکبر الہ آبادی, وہ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ انکار کی عادت کو برا سمجھتا ہوں میں, سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں لگتا. تو بس یہ بات آپ کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے جن لوگوں نے خبر بریک کی. میں جانتا ہوں دنیا ہے, مادیت پسندی ہے, یہاں لوگوں کو پیسے چاہیے, لوگوں کی ڈفرینٹ مجبوریاں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک زاویہ مر گیا تو کتنے لوگوں کا رزق کا سبب بنا, تو اگر وہ بڑھ جاتا پل جاتا تو وہ کتنے لوگوں کے لیے معاشرے میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہتری, رزق کا بھی اور بہتری کا بھی. کیونکہ وہ مطلب ایسے بچوں میں تھا کہ مجھے اس سے پرومسنگلی امید تھی کہ یہ کرے گا کچھ, مطلب آئی واز ڈیڈ شور کہ یہ کرے گا, کیونکہ 99.99% کے بچے کو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ زیرو پہ آ جائے گا, وہ از ناٹ پاسبل. جی آپ کے ان شاء اللہ تعالیٰ جو باقی 3 بچے ہیں ہم ان سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و باد رکھے اور وہ آپ کی تمام جو امیدیں ہیں ان سے پورا اتریں. اور آپ کے جو ہے دکھ وہ کم تو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کا یہ جو بچے ہیں یہ آپ کو آگے لے کے چلیں اور آپ ان کی ترقی دیکھیں. ناظرین آپ نے ببرک شاہ صاحب کی تمام گفتگو جانی جس میں انہوں نے بتایا کہ خدا را جو سوشل میڈیا پہ پیج بنے ہوئے وہ کوئی بھی خبر بریک کرنے سے پہلے اس کو کنفرم ضرور کر لیجیے کریں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, آپ کا میرا خدا حامی و ناصر.